بولتا ہے قدر کرے ہم جب ہمارے قرآن یاری لگائے قرآن سے یاری لگائے قرآن سے محبت کرے بچوں کو حافظ بنائے بچوں کو قاری بنائے عالم بنائے عزت کرے قرآن کی نسبت ہائے 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 بڑا عظیم جملہ ہے زبان پہ آ گیا نسبتیں جوڑے قرآن سے سبحان اللہ نسبتیں عظیم جملہ ہے اس پہ میرے محبوب کی حدیث فرمان میرے سامنے آ گیا نسبتیں جوڑے محبت کرے یکتا جملہ یاری لاؤ قرآن نال یاری لاؤ قرآن نال مولی صاحب طالب علم ولی عمر رحیم یار خان والا یہ جملہ جو کہتا ہے یاری جو لائے قرآن کی عزت جو کرے اس کی قدر جو کرے کیا ملے گا سنر نبی نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع به آخرین مقام دیتا ہے عظمت دیتا ہے بہت بڑیاں بلندیاں دیتا ہے بہذا الکتاب قرآن کے ذریعے سبحان اللہ قرآن کے ذریعے بولو یار قرآن کے ذریعے قرآن کی وجہ سے بلندیاں ملتی ہیں مقام ملتا ہے شان ملتا ہے عزت ملتی ہے ملتی اسے ہے جس نے نسبت قرآن سے جوڑی ہو سبحان اللہ یاری قرآن سے جوڑی ہو یاری قرآن سے مان رہی ہو یاری محبوب کا فرمان مان رہی ہو آئیے سبے لگاؤ کافی وقت بیت چکا ہے پہلے وقت ہوتا تو ضرور کچھ سنا پاتا آئیے آخری باتیں تعلق قرآن سے لگاؤ یاری قرآن سے لگاؤ قرآن والی نعمت کی میں بھی قدر کروں آپ بھی قدر کریں شاہد قرآن کی عزت کریں اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کریں اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی اور محمد کے لوگوں محمد تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور دو چیزاں کیڑیاں نے سبحان اللہ وہی بات جن کو جمفا لگائے جن کو یاری لائے جن کو سینے سے لگائے ہٹا رہے ہو مرشد نے فرمایا کتاب اللہ سبحان اللہ کتاب اللہ وسنتی رسول اللہ اللہ کی کتاب ہے دوسری میری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ ان دو نعمتوں کی قدر کرے اللہ اسے دولت سے عزت دیتا ہے اللہ اسے بلندیاں دیتا ہے میں چھاٹ جانا چاہ رہا ہوں اگلی بات اب میرے سامنے تیسرا موضوع کھڑا ہے عظمت صحابہ میں اگر ادھر دیکھیے یار باتیں نہیں کریں موضوع سے جھومنا نا تو بات بنتی نہیں ہے خطیب کا کام ہے بات کو موضوع سے جوڑنا آئیے جن لوگوں نے قرآن کی صاحب قرآن کی عزت کی
اللہ نے اسے انہیں بلندیاں عطا کر دی، انہیں عظمتیں مل گئی، انہیں مقام مل گیا۔ میرے نبی کا صحابی ہے، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، نام میں بعد میں لوں گا، پہلے میں آپ کو کچھ پردے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، بندہ کھڑا ہے، کیا کہا؟ ادھر دیکھیں، بندہ رنگ کالا ہے، قد چھوٹا ہے، رنگ اتفاقاً ایک عورت کا گزر ہوا، عورت گزرنے لگی، نظر پڑ گئی ایک کالے رنگ والا چھوٹے قد والا بندہ کھڑا، لگتا ہے جیسے کوئی غلام۔ اس زمانے میں غلام بھائی صاحبہ قریب آئی، پوچھا من انت مسموک من آئی، کون ہو؟ کیا نام ہے، کہاں سے؟ کہنے لگا غلام ہوں، بکنے کے لیے کھڑا ہوں، غلام ہوں، غلام ہوں، بکنے کے لیے کھڑا۔ پورا مال دیکھ گیا، یہ کل ہی غلام رہ گیا ہے، جو بھی آتا ہے چلا جاتا ہے، کتنے کا لیا اتنے کا دیتا ہوں، کوئی نفع؟ جو درہم دینار تھے بھائی صاحبہ نے دیے، غلام کو خرید کیا، گھر لے آئی، شام کو شوہر آیا، دیکھا یہ کون ہے؟ بھئی غلام ہے، سستا مل رہا تھا لے آئی، سستا مل رہا تھا لے آئی ہوں، سستا مل رہا تھا لے آئی ہوں، کتنے کا اس کے سردار نے لیا، اتنے کا مجھے دے دیا، اچھا چلو جی ٹھیک ہے۔ کل پھر ہو گئی غلام صاحب، کچھ دنوں بعد یا 2-4 دنوں بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور دونوں میاں بیوی کو اسلام کی دعوت دی، دونوں کو لے گئے حضور کی خدمت میں، میاں بیوی دونوں گئے، اور دونوں گئے خالی نہ پڑھتے، کلمہ محمد پڑھ کے رکھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب گھر کا مالک کہنے لگا غلام جی ہم مسلمان ہو گئے، تو بھی ہو جا، تجھے بھی دعوت دیتے ہیں۔ اب یہ کالے رنگ والا چھوٹے قد والا غلام کہنے لگا میں تھوڑے پیچھے من لگا ہے، چلو میں دیکھا میرا دل مانا تو میں بھی پڑھ لوں گا۔ اب یہ غلام کہتا ہے جب مجھے مالک لے کے گیا، جو ہی میں گیا، ادھر دیکھیں، جو ہی گیا جبھی پہلی نظر بس سبحان چہرے کے پڑی، سبحان اللہ، میری پہلی نظر پہلی نظر محمد کھڑا ہو گیا، اور اندر سے آواز آئی ایسے چہرے جھوٹوں کے نہیں سچوں کے ہوا کرتے ہیں۔ اس کی صورت اعلیٰ، اس کی سیرت اعلیٰ، اس کا کردار اعلیٰ، اس کی ادا اعلیٰ، اس کی رحمت اعلیٰ، اس کی شفقت اعلیٰ، آئے اس کی ایک کڑھائی دنیا لائے، زمین پر تیرے کردار ادا کرنے لگے ہیں، اللہ کا قرآن بن کے آئے۔
یہ نمونے ہو کے آئے قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر نبی کا امتی ادھر ادھر جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. میں نے اپنے محمد یا اللہ